آئے ناظرین، رانا ثناء اللہ خان سے بات کرتے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر سیاسی و عوامی امور۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ میں نے آپ سے میاں نواز شریف کی جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا اس کے نتائج پر بھی بات کریں، لیکن پہلے ذرا ملک ریاض کے خلاف ریفرنسز 2 دائر ہوئے ہیں نیب کے اندر، اور کافی سنجیدہ الزامات ہیں۔ پورا مجھے تو لگتا ہے نظام بھی ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ یہ آپ کی حکومت انڈیپینڈنٹلی اس قسم کے معاملات کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتی؟ نیب میں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس اینٹی کرپشن کے ہے ڈپارٹمنٹ موجود ہے، محکمہ جنگلات کا اس کے اندر ذکر ہے، یہ خود کیوں نہیں کرواتے ملک ریاض کو ریفرنس؟ نہیں دیکھیں، ملک ریاض سے متعلق تو ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کے میڈیا چینلز ہیں تو ان کے متعلق تو ابھی وہ خبر نہیں دیتے اور گفتگو جو ہے وہ نہیں کرتے، اور ان کا جو حجم ہے دونوں حوالوں سے لے لیں، اگر یہ غبن یا یہ جو معاملات انہوں نے کیے ہیں ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں ان کا لے لیں، یا ان کی جو ایک پرسنالٹی ہے، تو وہ اینٹی کرپشن کا ادارہ تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں۔ اور نیب نے اگر نیب نے یہ ہمت کی ہے تو بہرحال یہ بڑی اپریشیبل ہے، چلے میڈیا پہ تو قابل ستائش ہے، میں کہتا ہوں اور کہ اس کی بھی خبر میڈیا جو ہے وہ بالکل تھوڑا شرما کے ہی دے رہا ہے۔ نہیں، یہ آپ کو لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں ہمارے سوالوں میں آپ کو لیکن نظر آ رہا ہے لحاظ؟ یہ الزامات جو ہیں یہ اس وقت سے جو ہے وہ لگ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ ان الزامات کو جو ہے وہ کوئی انکوائر کرے، یا اس میری جماعت سمیت کسی کو آج تک جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ یعنی قدم بڑھانے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے، اور اگر ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے بھی آنی چاہیے، اور انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اب آپ نے میری دلچسپی اس معاملے میں زیادہ ابھار دی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ بہت عرصے سے سیاست میں، کتنا ہو گیا؟ 4 دہائیاں تو ہو گئی آپ کو تقریباً؟ تقریباً 3 تو مکمل ہو گئی۔ ملک ریاض سے بڑا زیادہ طاقتور شخص آپ نے پاکستان میں دیکھے؟ برحال طاقت آپ کن معنوں میں یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ جو مرضی کریں کوئی پکڑنا ہو۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر منتخب وزراء کو، وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا، 2 تہائی مینڈیٹ والے کو فارغ کیا گیا، پھانسیاں لٹکا دی گئی، کو ہوئے، جرنیل جو ہے وہ قتل ہو گئے، جہاز تباہ ہو گئے، بہت کچھ ہوا۔ اس سے زیادہ طاقتور شخص آپ نے دیکھا کبھی؟ اس حوالے سے جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ تو واقعی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ؟ یعنی ان تک یہ پہلا موقع ہے کہ یہ نیب نے یہ انکوائری کی ہے، یا یہ جو ریفرنس جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دائر ہوئے ہیں، اس سے پہلے کوئی ریفرنس کیا، کوئی اپلیکیشن نہیں دائر ہوئی، کسی میڈیا چینل پہ خبر نہیں چلی کبھی۔ سیاسی چینل سے بڑی خبریں چلتی ہیں، خبر نامے چلتے ہیں، سیاسی چینل پر بھی نہیں چلی نا جی، میرا مطلب۔ لیکن آپ نے کہہ دیا پنڈی کے چینل پر بھی نہیں چلتی تھی، آپارا کے چینل پہ بھی نہیں چلتی تھی، پی ٹی وی پہ بھی نہیں چلتی تھی، پی ٹی وی میں کہیں بھی نہیں چلتی تھی۔ لیکن اب یہ آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، ذرا آپ نے کہا طاقتور کی بات کی، جو سابق صدر علوی ہیں وہ تو اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ نہیں، وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن باہر جا کے وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی کیا اسی میں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس بندے کو یہ موقع ملا کہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا آئینی آفس جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، اور اس نے اپنا ایک ٹینیور جو ہے وہ پورا کیا۔ لیکن وہ آدمی یعنی اس بڑے عہدے پہ یعنی فائز ہونے سے پہلے جتنا گھٹیا اور جو اس کی پرسنالٹی تھی، اسے 5 سال میں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ویسے ہی کا ویسے ہی جو ہے نا وہ باہر آیا ہے۔ یعنی اس کے لیے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس ملک کا صدر رہا ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ وہ گفتگو کرے جو اس وقت وہ کر رہا ہے، یا وہ حرکتیں کرے جو وہ کر رہا ہے۔ بطور ایکس پریزیڈنٹ وہاں پہ گیا، میں جو جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ انڈیمنٹی بھی انجوائے کرتے ہیں، پریولیجز بھی انجوائے کرتے ہیں، تو ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو آپ کی نظر میں ریاست کو ڈیمیج کر رہا ہے، وہاں پہ سینکشن لگوانے کی بات کر رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف کارروائی تو خیر قانون اجازت دیتا ہے، وہ بہت آگے تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم اس سے جو پریولیجز ہیں وہ تو وڈرا ہونے چاہیے نا۔
یعنی ایک ایکس پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو پریویلیجز وہ ڈرا کر رہا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے گریڈ 22 یا فیڈرل منسٹر لیول کے اوپر ایک مینٹینڈ رہائش جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہے، اور لازمی وہ تاحیات ہے وہ، تاحیات ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب مجھے صحیح اماؤنٹ کا تو نہیں پتا، لیکن کم از کم فیڈرل منسٹر کے برابر جو ہے اس کو تنخواہ وغیرہ اور باقی جو الاؤنسز، نوکر، ٹریول، پھر ڈرائیور، سیکورٹی گارڈ، گاڑی، یہ وہ سارا سب یہ تو ریاست کا اگر ایک آدمی نے اسی ریاست کے خلاف یہ حرکت کرنی ہے اور اسی ابل تو اسے پر چاہیے یہ سارا کچھ چھوڑے وہ خود، ورنہ ریاست کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے اور ان سے کم از کم یہ پریویلیج تو وڈرا کرے نا۔ ذرا واپس آ جائیں پھر، میاں صاحب نے اتنی میٹنگز کی تو اس میں کوئی کام کی بات بھی ملی یا ہر طرف، کیونکہ میاں نواز شریف کی میٹنگز کو ہم نے کور کیا ہوا ہے دوسری سیاسی جماعتوں نہیں دیکھیں اس میں وہاں پہ لوگ تعریف بہت کرتے ہیں رانا صاحب۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا کوئی پہلے نعت پڑھتا ہوتا تھا، پھر کوئی میاں صاحب کی تعریف کرتا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد میٹنگ شروع ہوتی تھی۔ تعریفاں لیے یہ اچھا دیکھیں ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جائز حد تک تعریف جو ہے نا ہونی بھی چاہیے، ایک کام کرنے والے بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آپ جب تقریباً آپ 150 پونے 200 لوگوں کو ملیں اور جو ہے وہ پوری پارلیمانی پارٹی کو ہر بندے کو جو ہے وہ ٹائم دیا گیا، ہر بندے کی جب وہ بات سنی، تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اعتراف بھی کیا جو اچھے کام ہوئے ہیں، تعریف بھی کی، لیکن تنقیدی جائزہ بھی بیچ میں پھر لوگ جو ہے وہ عزت احترام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ وہ اس سے آپ نے اخذ کیا کیا کہ کیا کرنا ہے، کہاں پر آپ کو تبدیلی لانی، کس چیز میں لانی؟ بہرحال اس میں یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کی ہیں، اور اب میاں صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور ان پٹ جو میسر آئی ہے تو اس کے اوپر پھر غور و فکر کر کے گورننس کا سٹائل چینج کریں گے، پروسیس چینج کریں گے، زیادہ لوگوں کو پیسے دیں گے، مشاورت بڑھائیں گے، چیزیں باتیں تو پتہ ہوں گی نا۔ دیکھیں گورنمنٹ کا جو سٹائل ہے، ان کے جن حصوں کو، جن اسپیکٹس کو لوگوں نے تعریف کی ہے یا لوگوں نے انڈورس کیا ہے، ان میں اور زیادہ بہتری لائیں گے۔ جہاں جہاں پہ جو ہے وہ تنقید ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک کامن بات میں کرتا ہوں کہ ایک یہ بات کامن لوگوں میں تھی کہ جی جو ڈسٹرکٹ یا لوکل لیول کی جو بیوروکریسی ہے وہ سول ہے یا پولیس ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ہماری پذیرائی نہیں ہے یا ہمیں پوری رسپیکٹ جو ہے وہ نہیں دی جاتی، اور چھوٹے موٹے جو کام ہیں جن کے لیے ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ دقت پیش آ رہی ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار بنائیں گے تاکہ یہ مشکلات جو ہیں وہ لوگوں کو درپیش نہ ہوں۔ تو مقامی لیول کے اوپر انتظامی معاملات ہیں، کوئی بڑا سیاسی اس میں دیکھیں مقامی لیول پہ دراصل ایک یعنی جب پہلے 2 ٹینیور میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے ہیں تو اس میں ایک چیز بڑی انشور تھی، آج بھی لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ ایک تو رسپانسو تھی، اور دوسرا ہے کہ ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، آر پی او، کمشنر لیول کے اوپر جو ہے نا وہ کرپشن نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جو دور آیا نا جس میں پھر فرا گوگی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اور پیسے دے کے ڈی پی او اور ڈی سی او لگے ہیں، اور وہ جو ایک کلچر شروع ہوا پھر کہ آپ کے کہنے پہ تو نہیں ہوگا لیکن پیسے دے کے ہو جائے گا، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ اس کو آفیسر آئیڈینٹیفائڈ ہیں، آپ پرانے سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس بندے نے ٹرانسفر کروائی ہے، کتنے پیسے دے کے، تو بس وہ پھر جو ہے تو تبدیلیاں، تبادلے، تقرریاں نئی، یہ از اٹ آن دا کارڈز؟ لیکن یہ چیز جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پہلے نہیں تھی، اب اس میں کمی تو واقع ہوئی ہے لیکن موجود ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ کم از کم اس لیول پہ اگر یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ لیول کے اوپر بھی اگر اچھے بندے نہ ہوں جو کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کریں، نہ کہ وہ کسی انٹرسٹ اور بینیفٹ کے اوپر، تو اس وقت تک تو پھر لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان میں کمی نہیں آتی۔ نیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں، میاں نواز شریف نے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ مصنوعی بحران کسی کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، مصنوعی سیاست۔
ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، لیکن یہ کہنا کہ یہ مصنوعی سیاسی بحران ہے درست نہیں ہے. ایک سیاسی بحران ہے پاکستان کے اندر نا، آپ خود اس کی بات کرتے رہے ہیں. تو میاں صاحب کا کیا خیال ہے کہ یہ مصنوعی سیاسی بحران کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ 24 نومبر کو جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، 25 کروڑ کے ملک میں جو ہے وہ 12-15 ہزار لوگ جو ہے وہ بندوقیں اٹھا کے آ جائیں اور آگے کہیں گے جی ہم نے کیپٹل پہ قبضہ کر کے جو ہے وہ ہر چیز کو تو بالا کر دینا ہے، یہ مصنوعی بحران نہیں ہے. اس میں مصنوعیت کیا ہے؟ یہ تو حقیقی بحران ہے. یہ نہیں آپ مجھے بتائیں نا. نہیں، لوگ بندوقیں لے کے آگے ہیں تو حقیقی بحران ہے. نہیں تو بات یہ ہے کہ 25 کروڑ کے ملک کو جو ہے وہ 12-15 ہزار لوگ جو ہے وہ اس کو کیپچر کر کے تو جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دیں گے. تو 10-12 ہزار لوگ ہی کرتے ہیں نا، سارا ملک جو ہے نا اپنے اوپر حملہ ور تو نہیں ہوتا نا. نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ اگر پھر اس طرح سے ایک جتھا لا کے بحران پیدا کرنے تو پھر تو یہاں پہ تو پھر روز بحران ہی رہے گا. پھر تو آپ وہ اگر وہ جتھا چلیں فرض کریں وہ جتھا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 12-15 ہزار کا جتھا اور آ جائے گا، لیکن وہ کامیاب ہوگا پھر ایک اور آ جائے گا. جتھا بندی جتھا سازی کے علاوہ بھی رانا صاحب جو ایک یونٹ ہے فیڈریشن کا کے پی، وہ آپ کے ساتھ مسلسل طور پر لڑائی کی کیفیت میں ہے. نہیں وہ کیوں لڑائی کی کیفیت میں ہے؟ کیونکہ بحران ہے. نہیں تو سن لے نا، جس الیکشن کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے وہ بحران پیدا کرنے کی کوشش، اسی الیکشن کے نتیجے میں وہ برسر اقتدار نہیں ہے، انہوں نے حکومت نہیں بنائی. ان کے خلاف کیا ایلیگیشن نہیں ہے؟ میاں اپنا مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ کیا پنجاب میں ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ لاہور میں انہوں نے الیکشن لڑا. تو بات یہ نہیں، کھڑے بے شک ہیں، لیکن ان کا یہ موقف تو ہے نا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا. وہ کس نے چرایا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی بات میں اگر وہ سمجھتے ہیں یا انہیں یقین ہے کہ ہماری بات میں سچائی ہے، تو ہم بھی 2018 میں سمجھتے تھے کہ ہماری بات میں سچائی ہے. اس وقت ہمیں کہتے تھے یہ پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں، بیٹھ کے انکوائری کریں اور کرنے کے بعد جو چیز سامنے پی ٹی آئی پی ایم ایل این نہیں ہے نا. آپ ہمیشہ اپنی مثال دیتے ہیں، آپ کی پارٹی کا مزاج اور ہے. میاں نواز شریف کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، میں بتاؤں گا. ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ان کو کیوں نکالا گیا، انہوں نے بتایا نہیں. تو انہوں نے ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ انہیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا یہ منصوبہ تھا کہ عمران خان کو لانا ہے، اور عمران خان کو لانے کے لیے میاں نواز شریف کو نکالنا اور آر ٹی ایس کو بٹھانا جو ہے وہ ضروری تھا، تاکہ ہماری جو ہے وہ 35-40 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں. یہ حکومت جو ہے وہ برائی ہے. تو یہ مختصر الفاظ میں یہ اس لیے ان کو نکالا، ہمیں نکالا. یہ جواب تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی اور طریقے سے لڑائی لڑ رہی ہے. پارلیمان کے اندر ہم دیکھتے ہیں سنگین قسم کے الزامات لگتے ہیں، پارلیمان ڈس فنکشنل ہے، جوڈیشری کے اندر سے جج صاحبان خطوط لکھے چلے آ رہے ہیں. بین الاقوامی طور پر ہمارا جو امیج ہے جمہوریت کے انڈیکس کے اوپر اچھا نہیں ہے. تو یہ مل ملا کے بحران ہی ہوتا ہے. نہیں بات یہ ہے کہ سیارہ تو نہیں ہے. اگر کوئی خط لکھے تو یہ بحران ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک جج تقریر کرے پوری دنیا کے سامنے بتائے کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ بحران نہیں ہے. وہ اسے بلا کے جوڈیشل کونسل میں جو ہے اسے گھر بھیج دو، یہ کوئی بحران نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے نا، ان کے وقت میں ہوتا رہا. اس وقت کیوں نہیں انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنا کیپچر کیا، ان چیزوں کا جو ہے وہ کیوں نہیں انہوں نے حل کیا؟ لیکن اس وقت جب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ آر ٹی ایس بیٹھا ہے، آئیں بیٹھیں، اس کا بھی جو ہے وہ دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن رولز کو، الیکشن لا کو جو ہے اس طرح کے بیٹھ کے کر دیں کہ دوبارہ کسی کو جو ہے نا وہ گلا نہ ہو وغیرہ، بعد میں کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی نہ ہو. اس وقت کیوں نہیں بیٹھے؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کا یہ آرگومنٹ ہے، یہ خطرناک آرگومنٹ ہے. جب آپ 2024 کے معاملات کو 2018 کی دھاندلی سے ملاتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ 2024 کے اندر بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک الیکشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ نے پارلیمنٹ میں آ گئے، آپ نے ایک صوبے میں حکومت بنا لی، وہاں پہ آپ نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا، آپ نے اسپیکر کا الیکشن لڑا، آپ نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑا، آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہے وہ موجود ہیں، آپ الاؤنسز لے رہے ہیں، تنخواہ بڑھانے میں شامل ہیں. تو بھئی اب آپ نے جب سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو پھر ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ یہ حرکتیں نہ کریں، یہ مصنوعی بحران پیدا نہ کریں.
اگر آپ کو گلا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بالکل توجہ نہ دیں. جو ایک یہ سسٹم جو طریقہ کار پرووائڈ کرتا ہے، آئیں اس کے تحت پٹیشنز کریں، بیٹھیں ہیں اپنا انصاف جو ہے وہ حاصل کریں. جن حلقوں میں آپ ثابت کر دیں گے ان حلقوں میں ری الیکشن ہو جائے گا. تو چونکہ وہ یہ نہیں کر رہے تو اس وجہ سے بحران کی حقیقت نہیں ہے، یہ مصنوعی بحران ہے. یعنی اس سے آپ متاثر نہیں ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ آج کل تو بڑے خوش ہیں، مطلب آپ کا بھی ایک پیج والا سسٹم بن گیا ہے، اس وجہ سے آپ خوش ہیں. لیکن 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد یہی اگر چلتا رہا تو رانا صاحب یہ حالات وہ نہیں ہوں گے، اتنے آپ خوش نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیں، پھر آپ مصنوعی کو بحران نہیں کہیں گے، حقیقی بحران نہیں ہوگا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاسی بحران ان معنوں میں کہ جب تک پولیٹیشین جو ہیں یہ بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، اس نتیجے کے اوپر سب کا کنسنسس نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ تنازع، یہ جھگڑا تو رہے گا نا. تو مان کے نا پھر بحران ہے. نہیں سن لینا، جب ہم کہہ رہے تھے یہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں پھر یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیا چاہتے ہیں. بحران تو ہو گیا نا. نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ بحران جو ہے، یعنی بحران پھر اس چیز خود ساختہ ہے. نہیں سن لیں، یہ بحران اس چیز کا ہے کہ یہ لوگ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ یہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. یہ ڈیڈ لاگ جو ہے وہ کے اوپر ڈیموکریسی کو چلانا چاہتے ہیں. ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی. لیکن وہ فوج کے ساتھ تو بیٹھنا چاہتے ہیں، فوج کو تو خط لکھ رہے ہیں. تو فوج کا اگر فوج پہلے بیٹھتی رہی ہے تو غلط بیٹھتی رہی ہے، اور اس سے بحران نہ پہلے حل ہوا ہے نہ آج ہوگا. جب بھی بیٹھیں گے پولیٹیشنز آپس میں بیٹھیں گے تو یہ بحران حل ہوگا.